فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شرابی جوان راستے کے کنارے شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا، اور اس کو قے بھی ہو گئی ہے، کپڑے بھی اس کے گندے ہیں، چہرہ بھی اس کا خراب ہے، اور کوئی ہوش اس کو نہیں۔ اب ہم آپ ہوتے تو لاہور استغفار پڑھ کے گزر جاتے، یا دو چار جملے اس پر بطور تبصرہ کہہ دیتے کہ بہت برا ہے، بدکار ہے، شرابی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے دل عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ جو بنے ہوئے دل ہوتے ہیں ان کی دنیا عجیب ہوتی ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں، لیکن گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، اور وہ اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرابی کو دیکھا تو وہ اس کے قریب چلے گئے، دل میں رحم کا جذبہ آیا، اور جا کر انہوں نے کہیں سے پانی لیا، اس کا چہرہ صاف کیا، کپڑے صاف کیے، اور اس کے بعد اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنے دامن مبارک سے اس کو ہوا دینے لگے کہ ہوش آ جائے۔ وہ ایسا ظالم سیاہکار شخص ہے، اور یہ اتنے بڑے انسان، اور بیٹھ کر اس کو اپنے دامن سے ہوا دیتے۔ ابراہیم ادھم تو بادشاہ تھے، یہ دور تو ان کا بعد میں آیا، پہلے وہ بادشاہ تھے۔ ایک دن اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے، بستر پر تھے، اور محل کی چھت پہ سے کچھ لوگوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز دے کر پوچھا نیچے سے کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ لوگ ہیں، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ان کو اور غصہ آیا کہ اونٹ ڈھونڈنے بادشاہ کے محل کی چھت پہ چلے آئے، اور انہوں نے زور سے کہا کہ کیسے گستاخ بیوقوف لوگ ہو، بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بیوقوفی ہے۔ اور اوپر سے آواز آئی کہ اگر بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈنا بیوقوفی ہے تو محل کے اندر رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بڑی بیوقوفی ہے۔ وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ تھے، بس دل میں جملہ جا کر لگ گیا۔ انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی اور نکلے، اور پھر اس مقام تک پہنچے کہ اولیاء کے سردار بنے۔ وہ اتنے بڑے شخص تھے، اور بیٹھ کر اپنے دامن سے اس گنہگار کو ہوا دے رہے ہیں۔ جب اس کو ہوش آیا اور نگاہ پڑی حضرت پر تو وہ تڑپ گیا اور رونے لگا۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں میرے سرہانے بیٹھے ہیں؟ وہ تو جانتا تھا، دنیا ان کو جانتی تھی۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت
دنیا کے انسانوں کے دلوں میں تھی اور زمانہ ان کو جانتا تھا. جب یہ اس جوان نے دیکھا اور تڑپ گیا اور رونے لگا. اس نے کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے شخص ہیں, آپ میرے پاس نہ بیٹھیے, میں اس لائق نہیں ہوں, میں بہت گنہگار ہوں, آپ فوراً تشریف لے جائیے. پھر اپنے کپڑے پہ چہرے پہ نظر پڑی تو کہنے لگا شاید میرے کپڑے بھی آپ ہی نے صاف کیے اور میرا چہرہ بھی آپ نے دھلا ہے, یہ آپ نے کیا کر دیا, یہ تو بہت میرے لیے شرم کی بات ہے. اور یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگا اور حضرت کو اس کا رونا دیکھ کر خود بھی رونا آ گیا. کیسے نرم دل لوگ ہوتے تھے, رو پڑے اور اس کو سینے سے لگا لیا. اب جب انہوں نے اس کو محبت کے ساتھ سینے سے چمٹایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور کہا گیا کہ ابراہیم, جو جوان تمہارے سینے سے چمٹا ہوا ہے, ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا. اب جب یہ بات انہوں نے سنی, الہام کی یہ بات انہوں نے سنی, تو کہنے لگے, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ, آپ کو اس کی کون سی عطا پسند آ گئی کہ آپ نے ایک دم سے اس کو اولیاء میں شامل کیا. تو جواب جو ملا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. ارشاد ہوا کہ غسلت وجہہ لأجلی فغسلت قلبہ لأجلی, کہ ابراہیم تو نے اس گنہگار بدکار شرابی انسان کا چہرہ ہماری محبت میں صاف کیا. جب تو نے ہماری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا تو تیری محبت میں ہم نے اس کا دل صاف کر دیا اور اس کو اولیاء میں شامل کر دیا. لا الہ الا اللہ. اقبال نے اسی لیے کہا تھا, کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور یہ بھی فرمایا کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں. خیرت کے پاس یعنی عقل کے پاس, خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی انسان بنے گا کسی نیک انسان کی نگاہ کی وجہ سے, کسی ولی کامل کی محبت کی وجہ سے. جب ان کی نگاہ محبت بھری ہم پر آپ پر پڑے گی تب دل کی دنیا بدلے گی. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد.